أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت بنا کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو اور آپس میں واسطہ دیتے ہو، اور رشتے ناطے کا بھی خیال رکھو، اور بھولو مت کہ اللہ کی تم پر کڑی نگرانی ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو، یتیموں کا اچھا مال ہڑپ کر کے بدلے میں خراب مت دینا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھانا مت، اس میں بڑا وبال ہے۔ اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3 اور 4-4 تک بھی اجازت ہے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ایسا اندیشہ ہو تو ایک ہی پر بس کرو، یا اپنی کنیز کو یا جہاد میں ہاتھ لگی عورت جس کے تم مالک بن گئے ہو اس کو بیوی بنا لو تاکہ بے انصافی سے بچ جاؤ۔ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور دل کی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ بے عقل لوگوں کے قبضے میں اپنا وہ مال نہ دینا جو تمہاری گزر بسر کا ذریعہ ہے، ہاں اس میں ان کو ضرور کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کو بھی بھلی بات کہتے رہو۔ جانچ کر لیا کرو یتیموں کی جب تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس جلدی میں کہ بڑے ہو کر اپنا مال طلب کریں گے، ان کا مال کھا نہ جانا۔ یتیم کا خیال کرنے والا اگر مالدار ہو تو اسے ہر طرح بچنا چاہیے، اور محتاج ہو تو واجبی طریقے سے کھا سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور حساب لینے کو تو اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جب ماں باپ اور قرابت دار مال چھوڑ کر مر جائیں، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ اور ناتے والے، اس میں تھوڑا ہو یا بہت ہر حال میں حصہ مقرر ہو گیا ہے۔
اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناتے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کھلا دو، اور بات کہو تو ان کو بھی بھلے آدمیوں کی طرح اچھی سی بات کہہ دو۔ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اور کمزور اولاد چھوڑ کر مر جاتے تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ پر قیاس کر کے خود ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچنا ہی چاہیے، اور جب بات کہی جائے تو ٹھیک اور سیدھی بات کہی جائے۔ یتیموں کا مال نا انصافی سے جو لوگ کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں اور بھڑکتی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے۔